ہے ان میٹنگز کا جو کہ ہم کرونا وائرس کے اس کمپین اور حکومتی مہم کے دوران جو علماء کا کردار ہے، جو حکومت کا صرف کام یہ نہیں ہے معاشرے کے ہر طبقے کو آگے آنا ہوگا، جو علماء کا کردار ہے، اور ہم اس حوالے سے علماء کے ساتھ ایک مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ اس کا آج کا یہ جو نشستہ ایک اس کا حصہ تھا، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بھی خواہش تھی اور علماء کرام کی طرف سے بھی خواہش کا اظہار تھا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو اپنی حمایت اور تعاون کا یقین دلائیں۔ بہت کامیاب ہمارا نشست رہا، بہت تفصیلی رہا۔ کراچی سے بھی علماء نے جوائن کیا اور ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی تمام مسالک کی نمائندہ شخصیات، لیڈنگ رول والے، قائدانہ جن کی صلاحیتیں ہیں وہ حضرات تشریف فرماتے، اور مشائخ اعظام جو مختلف درگاہوں اور استانوں کے سجادہ نشین ہیں، سب نے پرائم منسٹر صاحب کو اپنے حمایت اور تعاون کا یقین دلایا، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی ہے، ایک متوازن، ایک معتدل پالیسی، اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو فرمایا کہ چونکہ اب ہم ایک بہت بظاہر ایک کرونا وائرس کے جو کمپین ہے اس حوالے سے مشکل فیصلہ کر چکے ہیں کہ نمازوں کے لیے مساجد کو اور تراویح کو پورے رمضان کھلا رکھا جائے، اور اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ مساجد آباد رہیں اور قرآن پاک کا اور تراویح کا جو رونق ہے وہ بحال رہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے علماء سے گزارش کی کہ ان 20 نکاتی جو لائحہ عمل ہے، SOPs ہے، اس پر سختی سے کاربند ہو، تاکہ خدا نخواستہ کرونا کے وائرس کے پھیلاؤ کی پھر ذمہ داری یا کوئی الزام پھر مساجد پہ نہ آئے، ائمہ پہ نہ آئے، علماء کرام پہ نہ آئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے علماء کرام کی جو طرف سے جو چیزیں تھیں اس پہ بھی یقین دہانی ان کو کرائی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ، پہلا جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا یا رمضان المبارک سے ایک دن پہلے کا ہوگا، جو آئندہ جمعہ ہے یہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا یا رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اس جمعے کو یوم توبہ اور یوم رحمت کی طور پر علماء کی طرف سے اپیل آئی کہ منایا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی پوری قوم کو اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ہم سب، اور استغفار کرے اور اس کی رحمت کا ہم طلبگار ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے قرآن پاک کی اشاعت کی جو جہاں پہ قرآن پاک کی اشاعت کی ادارے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ متعلقہ اداروں کو کہیں گے کہ ریلیکسیشن دے دے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے قرآن پاک کی اشاعت کا اہتمام ہو جائے اور اشاعت کسی طور پر نہ رکے۔ دوسری بات پرائم منسٹر صاحب نے وزارت تعلیم کو کہی ہے کہ جس طرح باقی سبجیکٹس اور تعلیم کا ٹیلی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، آن لائن ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تعلیم حفاظ، تجوید، قرات والوں کے لیے بھی باقاعدہ حکومت کی طرف سے ٹیلی ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے۔ مساجد کے لیے اور مدارس کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنے فائنانشیل ٹیم ان سے بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ایک ریلیف اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کی طرف سے اعلان ہوگا۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے زیادہ جو زور دیا گیا اس بات پر کہ علماء کرام، ائمہ مساجد اور مشائخ اعظام ان SOPs پر عمل درآمد کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹائے، تعاون کرے، تاکہ مشترکہ طور پر اس بلا اور وبا پر قابو پایا جا سکے۔ پرائم منسٹر صاحب نے علماء کرام سے رمضان المبارک کے لمحات میں پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے دعاؤں کی بھی اپیل کی، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی ہے کرونا وائرس کے روک تھام کے حوالے سے علماء کرام کو اعتماد میں دیا اس حوالے سے۔ شکریہ۔
ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیونکہ علماء حضرات جو پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں جہاں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور مساجد کے اندر خطیب امام یا نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے پورے ملک میں فی الفور ان کی رہائی کا اعلان کیا اور سخت نوٹس لیا انہوں نے کہ اب تک جب وہ کہہ چکے تھے اس سے پہلے، اور اگر کسی صوبے میں، کسی شہر میں، کسی ضلع میں اب تک جو ہے وہ ان علماء حضرات کو اور خلاف ورزی کرنے والے نمازیوں کو اب تک نہیں چھوڑا گیا تو فی الفور ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے تمام دینی علماء اور خصوصاً مولانا تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سود سے پاک جو معیشت ہے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، تو پرائم منسٹر پاکستان نے اس کے لیے ایک حکمت عملی اور لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بھی متعلقہ وزارتوں کو ہدایات دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی سود کے بغیر جو قرضے ہیں اس کے اجراء کے لیے منسٹری فائنانس کو ایک حکمت عملی بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور آخر میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو دہرایا کہ کرونا جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اتنے بڑے چیلنج سے ہم نے ایمان کی قوت سے لڑنا ہے، اور ایمان کی قوت اور مسلمانوں کا جو ہمیشہ وتیرہ رہا اور اثاثہ رہا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے بندوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن لا کر ہی اس قسم کی مشکلات سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ علماء حضرات کے ساتھ مشاورت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ کرونا کے بعد جو مسائل ہیں ان کی پیش بندی کے لیے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے علماء حضرات کو ایک لیڈنگ رول دینا چاہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری جو پرائم منسٹر نے بار بار دہراتے ہوئے علماء کو دی ہے کہ کوئی ریاست کسی محکوم قوم، یعنی اگر کہیں آزاد ریاست اور محکوم ریاست کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، وہاں جو شہری ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، اور جو محکوم ریاستیں ہوتی ہیں یا ممالک ہوتے ہیں وہاں ڈنڈے سے پولیس کے زور پہ زبردستی ان کو محکوم بنا کے ان قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرات، ہمارے خطیب امام جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ اپنا احساس ذمہ داری کرتے ہوئے بحیثیت شہری اس قوم کے راہبر بن کر، رہنما بن کر ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم مل کے اس کرونا کی وبا کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے ساتھ نظام زندگی بھی چلانا ہے، اور علماء اکرام نے وزیر اعظم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امید ہے رمضان المبارک کے پیش نظر مساجد کھولنے کے مشروط فیصلے پر ہر جگہ عمل کیا جائے گا، خلاف ورزی کی صورت میں حکومت دیگر اقدام کرنے کی پابند ہوگی۔ اس کے علاوہ پیر نور الحق قادری کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آنے والے جمعے کے دن یوم توبہ منایا جائے گا تاکہ اللہ سے اس کا خصوصی فضل و کرم اور اس وبا سے نجات کی دعا کی جا سکے۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے یہاں پر اہم بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مساجد سے گرفتار شدہ امام اور مقتدیوں کو فوری رہا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی میڈیا بریفنگ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین ایک مختصر بریک، اور اس کے بعد آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر کرونا اسپیشل ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت ملاحظہ کر سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔